قائم ہوئی. پھر بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ. اچھا اندلس میں فقہ مالکیہ پھیل گیا, بنو امیہ پھر اندلس چلے گئے اور ادھر بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی. مسلمانوں نے کتابیں لکھ دی, رفع الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, سب کے اپنے اپنے دلائل. جو کر رہا ہے بھائی اس کو چھیڑو نہیں, جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی چھیڑو نہیں. وہ فقہ حنفی بھی سارے علماء نے فتویٰ دیا. چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ہیں, کوئی کسی کو بھی فالو, لیکن کرے ایک کو. یہ نہیں کہ جب خون نکل رہا ہے وضو ٹوٹ رہا ہے تو کہہ رہے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں, اس میں ان کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا. اور جب کسی بچی کو ہاتھ لگ گیا تو کہ میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. یہ نہیں, ڈرامے بازی, اس سے یہ گڑبڑ ہوگی. ایک کو کرو, دوسرے کو صحیح سمجھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ پھیل گیا. سعودی عرب میں فقہ حنبلی زیادہ رائج ہوا. تو اب کیا ہوا کہ بھائی پوری دنیا میں جب پھیل گئے, پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ ہوا. تاتاریوں نے حملہ کیا, مسلمانوں کی کوتاہی تھی. اس میں کوتاہی یہ تھی کہ بارڈر کو جو ہے وہ کسی نے خیانت کی اور جا کے بارڈر کھول دیا تاتاریوں کے لیے, پیسے لے کے نا بک گیا. بالآخر تاتاری گزر, ورنہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی خلافت پہ حملہ. اندر ہی سے کوئی بندہ حکومت کے قریب جاتے جاتے بادشاہ کو, خلیفہ کو اعتماد میں لے کے اتنے لوگ بادشاہ کے قریب چلے گئے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو علماء حکومت کے قریب نہیں ہیں وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر رہے. پھر باطل لوگ حکومت کے قریب چلے جائیں گے. دیکھو حکومتوں کے قریب جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اپنے فائدے کے لیے, ان کو کہتے ہیں چاپلوسی کرنے والے, یہ حرام ناجائز ہے. اور ایک ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کر کے رکھیں ہم, کیونکہ حکومت کا ایک فیصلہ آپ کی صدیاں بدل سکتا ہے. اس لیے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ فوجیوں سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, بیوروکریٹ سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, ججز سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کے جج آئے تھے, وفاقی شرعی عدالت کے جج آئے تھے ملاقات کے لیے. میں نے کہا میں ضرور ملوں گا آپ سے, حالانکہ مجھے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن اگر میں ان کے خلاف فتویٰ دیتا رہا ہوں بیٹھ کے تو لوگ تو کہیں گے بلے بلے مفتی صاحب حق پرست سے, ڈرتا ورتا نہیں ہے ججز سے, کام دھیلے کا بھی نہیں ہوگا. مجھے جامعۃ الرشید سے فون آیا, بھائی وفاقی شرعی عدالت کے جج ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا قابل احترام ہے بھائی, وہ بتائیں کہاں ہے, میں وہاں پہنچ جاؤں گا. ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ مفتی صاحب اتنا لفٹ کرائیں گے. اور میں اپنے کسی کام کے اٹکے بھی لیے نہیں ان سے ملنا چاہ رہا. میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں بھائی وفاقی شرعی عدالت میں کچھ کام غلط ہو رہے ہیں, تو میں محبت سے سمجھاؤں گا حضرت تھوڑا سا کائنڈلی ان کاموں کو کیا کر لیں, آپ ٹھیک کر لیں. تو میرا فائدہ نہیں ہے اس میں, قوم کا فائدہ ہے. انہوں نے بڑا دل کیا, انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے. تشریف لائے, میں نے چائے پلائی, محبت سے ان کا اکرام کیا, ان کو گھنٹہ میں نے ٹائم دیا. ان کو پھر میں نے بتایا حضرت یہ قانون غیر اسلامی ہے, کائنڈلی بتائیں اس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ان کو کچھ علمی اشکالات تھے, وہ اشکالات میں ہماری آپس میں بحث ہوئی. اب میری تصویریں وائرل ہو, مفتی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج کے پاس بیٹھے ہوئے, دیکھو یہ حکومتوں کے جو ہے نا, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. رینجرز کے آفیسر تھے بہت بڑے کراچی کے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر میں آپ کے پاس خود آؤں گا. خدا کی قسم اپنا کوئی مفاد نہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے, نہ میں نے ان سے, بلکہ 4-6 لوگوں کو جب پتا چلا رینجرز کے بڑے آفیسر کے پاس ملنے جا رہا ہوں تو انہوں نے اپنے اپنے کام لے آئے, یہ کرا دیں. میں نے کہا بھائی یہ اگر میں نے کہہ دیا تو اٹ مینز اگلا کے دل میں یہ بات آ جائے گی یہ جو مجھے لفٹ کرا رہے ہیں ان کا اپنا کیا ہے. حالانکہ 100 دفعہ انہوں نے کہا. میں نے کہا نہیں. جا کے میں نے ان سے بات کی, حضرت خدا کا واسطہ کوئی بتائیں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. کراچی کے میں جو مار دھاڑ قتل و غارت ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہے کہاں. ونس اپون اے ٹائم رینجرز نے کنٹرول کراچی کا لیا تھا اور ایک دم سے سارے ڈاکو ختم ہو گئے تھے. تو آپ کنٹرول لے نہیں رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے؟ ایسا تو نہیں وہ ہے نا, وہ ابھی زیادہ نہیں آگے جاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا. وہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ, وہ چرس نہیں مل رہی تھی ہمارے ایک ملازم کو. مجھے کیا پتا تھا یہ چرس بھی پیتا ہے. میں گائے خریدی میں نے, تو ملازم بھی تھا نا اس کو رکھنے کے لیے, وہ کام ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چرس پیتا ہے, یہ چرس مل نہیں رہی یہاں پہ, پنجاب سے آئی یہاں نہیں مل رہی. میں نے کہا میں کہاں سے چرس لے کر آؤں اس کے لیے, معذرت. ان کی رائے, یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو بھائی, میں تو ایک بات کر رہا ہوں. جب جو سندھ کے جو بڑے حکمران ہیں ان سے جب ملو تو ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ تو ایک اینالائز کرنا, تجزیہ کرنا, وہ تو پھر تجزیہ نگاروں کا کام ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے, یہ ممبر اس کے لیے ہے نہیں. وہ کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر آپ کو الگ سے بتاؤں گا. یہ ممبر اس کا موقع نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف جاؤں یا کسی کو فیور دوں یہاں بیٹھ. تو بات جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی بھائی, بہت زیادہ ادھر ادھر کیڑے مکوڑے ہو گئے بات. ہاں, تو بڑے جو حکمرانوں سے ملنے والے 2 ٹائپ کے علماء ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھائی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا تو باطل لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے. تو بغداد کی حکومت کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوا ہے.
बड़े बड़े जो संजीदा उलमा थे वो हुक्मरानों से दूर हो गए, बातिल लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर दिया, और खलीफा को एतमाद में लेके, उनकी नीयतें ठीक नहीं थी, चापलूसी करते थे, अपने मफाद में इस्तेमाल, फिर बिल आखिर जाके जो तातारियों हैं उनके लिए बॉर्डर को खुलवा दिया उन्होंने, उनको बोला आ जाओ हमला कर लो, और बगदाद की ऐसी की तैसी हो गई। उसके बाद दोबारा खिलाफत, फिर भी मुसलमान अगर रफुलदैन और इन झगड़ों में लगे रहते, दोबारा खिलाफत कायम होती। फिर तुर्क उठे, वो हनफी थे सारे के सारे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हनफियत को दुनिया में कायम करेंगे, उन्होंने कहा शाफी भी ठीक है, मालिकी भी ठीक है, आओ इस्लाम के लिए एक झंडे के तहत थे वो हनफी। अब तक तुर्की हनफी हैं, आप किसी से मिले बोले मोहम्मद फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं, अब तक सारे तुर्की ऐसे ही हैं जितने भी तुर्क हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने खिलाफत कायम की, मालिकिया ने भी उनका साथ दिया, शाफियों ने भी उनका साथ दिया, हनाबिला ने भी उनका साथ दिया कि भाई हम सब एक झंडे के तहत, और वो खिलाफत जो कायम हुई है ऐसी खिलाफत कि हटो बच्चों, अजीम खिलाफत उस्मानी, 400-500 साल तक ऐसा हमारा रोब, और कितने सारे कंट्रीज उसमें दाखिल थे। इधर हिंदुस्तान में अलग बादशाहत कायम हुई, मुगलों की बादशाहत, वो सदियों चली है। फिक़ह हनफी ऑफिशियली नाफिज था उसमें, लेकिन शाफी भी बड़े आराम से रहा करते थे। तो उलमा ने इस बहस को क्या कर दिया था, झगड़ों वाली मसाइल वाली बहस को खत्म। तो हम ये कहते हैं कि ये बहस इस तरह खत्म नहीं होगी कि आप हनफियों के खिलाफ, शाफियों के खिलाफ क्लिपबाजी शुरू कर दें, ये गलत कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं। इससे तो वो काम जो हो चुका है दोबारा उम्मत में क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आप काम करो बिदअतियों के खिलाफ, आप काम करो आप बातिल नजरियात के खिलाफ, इससे कुछ नहीं होता कोई हनफी है या शाफी है, ये हमेशा से हैं, और ये भी जरूरत के वक्त हाईलाइट किया जाता है, बिला जरूरत इसका भी नाम लेना ठीक नहीं है। तभी हमारे उलमा के आगे कहीं नहीं देखा होगा हनफी देवबंदी लगा हुआ हो, कहीं भी नहीं लगाते। मेरे नाम के आगे देखा आपने, कहीं भी नहीं। कहां जहां जरूरत पड़ती है, मैं जब भी रिश्ता लेने के लिए गया हूं तो लड़की वाले ने पूछा है, अब तो मैं मशहूर हो गया ना, वंस अपॉन अ टाइम जब मैं मशहूर नहीं था, लड़की वाले पूछते थे आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, क्या है, तो उनको बताना पड़ता था। मैं कहता नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं मुसलमान हूं, सिंपल मुसलमान। तो वो कहते थे हम क्या आपको हिंदू और यहूदी नजर आ रहे हैं आपको, तो वहां बताना पड़ता है भाई मैं देवबंद मकतबा फिक्र को और फिक़ह हनफी को फॉलो करता हूं, लेकिन फिक़ह शाफी को भी ठीक समझते हैं हम। तो इससे अक्सर ये सवाल नहीं होता कि आप फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो शाफी फिक़ह को तो वैसे ही सब सही समझते हैं ना, फड्डे तो देवबंदी बरेलवियों में है, इसलिए अगला स्टेप तो पूछा ही नहीं जाता ना, क्योंकि ये शाफी और हनफियों के फड्डे है ही नहीं, वो तो सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, भाई ठीक है। मसला होता है देवबंदी बरेलवी अहले हदीस का, तो उसमें अगर आपने बोल दिया मैं देवबंदी और सामने वाले ग्रीन चैनल निकला, आपकी प्रोग्राम तो यहीं बढ़ गया। प्रोग्राम क्या होगा, यहीं बढ़ गया। तो और अगर उल्टा हो गया तो भी प्रोग्राम बढ़ गया। जो अहले हदीस क्या है भाई, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे, हमें किसी की तहकीक पे एतमाद नहीं। तो वो डायरेक्ट करना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने अपना नाम खुद रखा अहले हदीस कि हम हदीस को डायरेक्ट फॉलो करते हैं। उलमा ने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। फिर तभी हम कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं था जिसकी बेस पे उनको अहले सुन्नत वल जमात से निकाला जाता, क्योंकि जब आप ने डायरेक्ट पर आ गए आप, तो फिर आम जो बड़े बड़े मसाइल हैं मोटे मोटे, उनमें तो ठीक है, वो तो वैसे ही फुक़हा का इख्तलाफ ही नहीं है। जब आप डेप्थ में जाएंगे फिर बड़े मसाइल खड़े होंगे, फिर आप की राय में इख्तलाफ होगा, तभी अहले हदीस में भी बहुत सारा इख्तलाफ है। फिर आवाम क्या करती है, एक अहले हदीस आलिम को बड़ा बना के फिर उन्हीं से मसाइल पूछती है। हम कहते हैं यही काम जब करना था आपने, तो फिर अबू हनीफा को बना लेते ना जिन्होंने, या इमाम शाफी को बना लेते। अब कल एक अहले हदीस का फोन आया, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मैंने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया, मैंने कहा कि एक को फॉलो करें। तो उन्होंने बताया कि मैं फिक़ह हम्बली को फॉलो करता हूं, उलमा सऊदिया से फतवा लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, हमें इसमें कोई एतराज, कहीं एक जगह टिको तो सही ना जाके भाई, ठीक है ना। हम कब कह रहे हैं कि यार आप चलो उनको मान लो यार, लेकिन वहां सऊदिया को नहीं, फिक़ह हम्बली को। सऊदी में तो 20 किस्म के लोग हैं। सऊदिया मुफ्ती को ये थोड़ी कि सऊदिया का जो मुफ्ती है तो वो बहुत अहमद बिन हम्बल ऑथेंटिक है, मुस्तनद हैं, वरना सऊदी अरब में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आप कैसे फर्क करोगे, कोई भी फतवा उठा के ले आओ, तो कहीं तो टिकाओ अपने आप को। तो ये जो बात अब मैं समेट के खत्म करता हूं, तो
اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے، کوئی فقہ شافی کو فالو کر رہا ہے، یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تشریح میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے چاروں کو ایٹ اے ٹائم فالو نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اختلاف جو ان چاروں مکاتب فکر میں، یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے. جب موجود تھے تو نبی نے ان کو نہیں کہا کہ تم غلط ہو. نبی نے جب اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ کچھ اختلاف امت میں باقی رہے. اور اس میں بڑی حکمت یہ کہ اختلاف برداشت کرنا بھی سیکھیں. اگر ان کے قریب کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو برداشت کر لیں اس کو، کوئی نہیں کر رہا تو برداشت کر لیں، کیونکہ جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ رکشوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشوں کے پیچھے پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ تو کوئی ہاتھ یہاں باندھے، کوئی یہاں باندھے، کوئی زور سے، کوئی آہستہ، کوئی ہاتھ چھوڑ کے، کوئی ہاتھ باندھ کے، کوئی رفع الیدین کرے، کوئی نہیں کرے. تو برداشت کرنا سیکھو، تاکہ برداشت نہیں ہوگا لڑتے رہو گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم، کیونکہ اختلاف کو ختم کرنا امپاسبل ہے. اگر بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو جائے پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے اختلاف ہوگا تو پھر لڑو گے آپس میں، تو بہتر نہیں ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اس لیے اس کو مان لو یار، ٹھیک ہے. اور یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر کا طریقہ ہے کہ نہیں اسٹائل بھی ہوتا ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں، ابو حنیفہ گیا ایک طرف، شافی گیا ایک طرف، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف، ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ سب منجن بیچ رہے ہیں، یہ سب یوں کر رہے ہیں، میں جو پیش کر رہا ہوں یہ، تو پروگرام تو اڑ گیا، پوری امت اڑ گئی. سمجھ رہے ہو؟ پوری امت پر اعتماد ختم ہوگا. بھائی اب تک سارے منجن بیچ رہے تھے، یہ کوئی نیا آیا ہے مارکیٹ میں. اور ایسا مارکیٹ میں جب نیا آئے گا تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ نیا آئے گا، وہ الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا، وہ تیسرا کوئی الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا. تو اس سے امت جڑے گی نہیں میرے بھائی. امت کے 20 ٹکڑے ہو جائیں گے. جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے رہ جائیں. کرنے کے کام کیا ہے؟ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. کرنے کے کام کیا ہے؟ امت کی اجتماعی بدعت کے خلاف سب جمع ہو جاؤ بھائی. بدعت نہیں ایکسیپٹیبل ہے. بریلوی ہمارے بھائی ہیں، ہم سینے سے لگاتے ہیں، لیکن بھائی ہم ربیع الاول میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اس میں ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں، ہم مخالفت نہیں کریں گے. یعنی مخالفت کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو کوٹو. اوپر سے بھی بریلویوں کو مار نہیں سکتا کوئی، پٹتا ہی ہے وہ بڑے متشدد ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ تو پھر فتوا لگا دیں گے بم سے اڑا دو اس کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. تو لڑائی بڑائی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے بھائی. لیکن وہ بدعت کا جو اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف بولو. اسی طرح شیعہ حضرات سے ہم ویسے ملتے ہیں، دوستیاں بھی رکھتے ہیں، دعوتوں میں بھی جاتے ہیں بھائی. ان کا جو مکتب فکر ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ وہ بالکل ہماری رائے میں قرآن. دیکھو کتنا احتیاط کر رہا ہوں میں، کہہ رہا ہوں ہماری رائے ہے کہ بھائی وہ قرآن و سنت سے بہت ساری چیزیں بالکل واضح طور پر متصادم ہیں. متع اسلام میں ہماری رائے یہ کہ جائز نہیں ہو سکتا. 2 نمازیں عام حالات میں بھی آپ اکٹھی پڑھنا شروع کر دیں، یہ ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بھائی ہم لڑائی کی بات ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، ملک ہے. پہلے تو شیعہ لوگ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور سنی لوگ امام بارگاہ میں جا کے اگرچہ اپنی پڑھتے تھے مگر پڑھتے تھے. لیکن جب یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہوئی تو نفرتیں پھیلی ہیں، مار دھاڑ. یہ مار دھاڑ کے ہم بالکل قائل نہیں ہے. میری مسجد میں بھی بعض شیعہ حضرات آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو چھیڑو، اس کو تنگ کرو. نہیں بھائی آنے دو یار، پڑھیں. اور جو کوئی امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے. تو لیکن نظریاتی طور پر جو ہمارا بڑا اختلاف ہے وہ شیعہ حضرات سے اور بریلوی حضرات سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ وہ پھر ایکسٹریم لیول پہ پہنچتے ہیں. بریلوی حضرات بھی وہ پھر کہتے ہیں یہ عید ملا، ہم کہتے ہیں بھائی 2 عیدیں ہیں، تیسری عید نہیں ہے. اور پھر وہ آگے جو مسائل کھڑے کرتے ہیں، نبی کو حاضر ناظر، مشکل کشا، پھر مزاروں کا حساب کتاب، وہ کسی امام کی بھی رائے نہیں ہے. مجتہدین میں، قرآن و سنت میں، صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی. لڑنے کے ہم ان سے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی براڈ مائنڈڈ ہم نہیں بنتے کہ پھر ہم نظریاتی طور پر سب کو قبول کر لیں. یہ کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ کہ بھائی نارملی ہم سب مسلم ہیں، ہمیں کوئی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے، حنفی ہے، اہل حدیث ہے، یہ کیا ہے. ہم سب کیا ہیں بھائی؟ مسلمان ہیں. جہاں ضرورت ہوگی وہاں ان شارٹ پھر آدمی اپنا نظریہ بتانے کے لیے نام استعمال کرتا ہے. بھائی میں جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. جو حنفی ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں کیا ہوں؟ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اب فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، کیونکہ امام حنیفہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں گے، تورات و انجیل سے انہوں نے نہیں نکالے. اگر انہیں کوئی تورات انجیل سے نکالے ہوتے تو پھر ہم قرآن اور، کیونکہ حنفی اس لیے کہ شافیوں کو تکلیف نہ ہو.
ہم اگر حنفی نام رکھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو امام شافعی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا اہل تورات ہیں کیا ہم لوگ، تاکہ ان کو بھی ایکسپٹ کیا جائے سوسائٹی میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟